جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان پچھلے 3 سالوں میں جس طرح ظلم و ستم کا مقابلہ کیا ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر پارٹی پر ہم 77 سالہ اپنی تاریخ دیکھیں تو ہر پارٹی پر کوئی نہ کوئی برا وقت ضرور گزرا ہے۔ ایوب خان دور میں کوئی اور پارٹی تھی، ضیاء الحق دور میں پیپلز پارٹی تھی، مشرف دور میں مسلم لیگ نون تھی، اور آج کل پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اسی طرح بھٹو دور میں ANP تھی۔ ہر پارٹی پر برا وقت گزرا ہے، لیکن بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جو برے وقت میں فارغ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جن کے برے وقت میں جو قیادت تھی وہ جھک گئی، ڈیل کر گئی، لیٹ گئی اور معافی تلافی کر کے پتلی گلی سے نکل گئی۔ ہمارے سامنے نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے، جب بھی مشکل وقت آیا ڈیل کی، کبھی جدہ، کبھی لندن، کبھی چپ، کبھی گھر، تو الحمدللہ۔ اور جو ہی اچھا وقت آیا پھر سے انقلابی بن کے میدان میں۔ اور اسی طرح بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو واحد پیپلز پارٹی میں شخصیت ہے جن کو موقع نہیں ملا، یا ضیاء الحق نے باہر جانے نہیں دیا، یا انہوں نے تو رحم کی اپیل بھی کی تھی، حالانکہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن بھٹو صاحب نے بھی کم ظلم نہیں کیے اس ملک کی عوام پر اور بہت سارے لوگوں پر، اور بہت سارے جو ان کے کارنامے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو بھٹو صاحب کو بھی اگر موقع مل جاتا تو ہو سکتا ہے وہ چلے جاتے، لیکن بہرحال وہ ضیاء الحق جیسے ایک بہت زیادہ شاطر قسم کے انسان کے ہتھے چڑھ گئے۔ ضیاء الحق کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو چھوڑا تو میں فارغ ہوں، تو لہٰذا وہ نکل گئے۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو نے ڈیلیں کی، آصف علی زرداری نے ڈیلیں کی، بلاول کی تو خیر عمر کتنی ہے۔ تو لیکن پچھلے 3 سالوں میں مجھ سمیت کسی کو امید نہیں تھی کہ عمران خان اتنی بہادری سے جیل کاٹے گا۔ عمران خان کے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں کہ عمران خان اگر روایتی ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے وہ روایتی سیاست کرتا تو عمران خان نہ اقتدار سے نکلتا، اور اگر اقتدار سے نکل جاتا تو دوبارہ اقتدار وزیر اعظم بن چکا ہوتا، بلکہ اس بار وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم کم از کم بن چکا ہوتا اگر روایتی سیاستدان ہوتا۔ اور اگر روایتی سیاستدان ہوتا تو اتنی جیل بھی اس کو نہ کاٹنی پڑتی، ڈیل کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا۔ لیکن چونکہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے، اس نے بڑے بلنڈرز بھی کیے ہیں، قومی اسمبلی سے نکلنا، اپنی صوبائی حکومتیں توڑ دینا، فوج سے اس طرح اینڈ پہ جا کر لڑائیاں لڑنا، کوئی مفاہمت نہ کرنا، کوئی درمیان کا رستہ نہ نکالنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن عمران خان کی یہی اسٹرینتھ ہے، یہی ویکنیس ہے، اور آج عمران خان اسی وجہ سے موجود ہے کہ وہ عمران خان ہے، نواز شریف نہیں ہے۔ نواز شریف تو آج کل آپ کو پتہ ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کا جو سکتہ ہے اس سے ابھی نکل ہی نہیں سکا، اور آپ مان لینا چاہیے اللہ نواز شریف صاحب کو صحت دیا، وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں بندے کو اگر سوچے تو اس کو کوئی سیاست یا کوئی اقتدار یا ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں، صحت ساتھ نہیں دیتی، چیزیں نہیں پراپر ہو پاتی۔ اب وہ نواز شریف جو قرم دستگیر کو سال سے نہیں مل رہا اپنی پارٹی کے سیاستدان کو، اس نے سیاست کھیت مٹی کرنی ہے، یا وہ نواز شریف جو بولنا ہی چھوڑ گیا ہے اس نے کیا سیاست کرنی ہے۔ شہباز شریف اس وجہ سے یہ چلا پھر رہا ہے یا دوڑے پھر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ وزارت عظمیٰ کا نیچے گاڑی ہے، اور بندہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہو تو ویسے ہی جتنا بھی بوڑھا ہو چلتا پھرتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ آصف علی زرداری صاحب آپ دیکھ لیں، وہ پچھلے سال ایوارڈ اس وجہ سے نہیں دیے کہ گورنرز کو دے دیں، پنجاب والے پنجاب کا گورنر سے لے لیں، سندھ والے سندھ کے گورنر سے لے لیں، اس طرح، کیونکہ کھڑا نہیں ہو سکتے ایک وقت سے زیادہ، مگر اقتدار میں ضرور رہتے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے بھی ڈیلیں فرمائیں، نواز شریف صاحب تو نے ڈیلیں، بلکہ یہ تو ہیں ہی ڈیلوں کے لیے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی ڈیلوں والے، خواجہ آصف صاحب جو آج کل بڑے انقلابی بن رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب سے کبھی کوئی پوچھے کہ 2 اقامے تھے ان کے پاس اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں نااہل کر دیا تھا۔
ख्वाजा आसिफ से कभी कोई पूछे, इनके एक अकामा में था हुनरमंद मजदूर 303, कभी इनके जाके देखें ना जाके तो अकामा, उसमें ये एक हुनरमंद मजदूर का अकामा भी इनके पास था। तो ख्वाजा आसिफ से 3 सवाल कोई पूछे, 2018 में इलेक्शन कैसे जीते, खैर से रहो, अभी 2024 में इलेक्शन आप कैसे जीते, और कौन था जिसने आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपकी नाअहली को अहलियत में बदलवाया था। ये 3 सवाल इनकलाबी बनते रहे। ज़ाहिर है जब ये थोड़ी सी गर्मी आती है, थोड़ी सी ठंड लगती है, फिर टिटर जाते हैं, जो ही हुकूमत में आते हैं इनकलाबी बन जाते हैं। खैर, तो इमरान खान के खड़े रहने की वजह से आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 सजाएं इमरान खान को और होनी है, लेकिन अब वो मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कटता या घटता हुआ नजर आ रहा है। एक तो बाबा बाइडन जा चुका है, ट्रंप आने वाला है, और बैरूनी फैक्टर भी बहुत है हुकूमत पर। दूसरी, पाकिस्तान नहीं चल पा रहा। तीसरा, एक सर्कल है 4 साल का। आप कभी घर पे बैठ के अपनी सियासी तारीख देखें, 4 साल का सर्कल है अरूज का। हर बंदे को 4 साल अरूज रहा है पाकिस्तान में, उसके बाद उसका जवाल शुरू हो जाता है। तो इमरान खान का जो जवाल था वो टाइम अब ख़त्म होने के करीब आ रहा है। इमरान खान, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2025 इमरान खान की रिहाई का साल है। 2025 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा वो खड़े होने का साल है, और 2025 इन सारों के फारग होने का साल है जो इक़्तिदार में है। वैसे मैं सोचता हूँ कि इक़्तिदार भी क्या चीज़ है। मैं पढ़ रहा था कि रूस में जो साबिक शाम के डिक्टेटर है ना बशार अल असद, उनको जहर दिया गया है, खबर में पढ़ रहा था। और उन्होंने कॉल की और एम्बुलेंस और डॉक्टर आए, फिर घर में ही उसी जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे या घर में रह रहे उसी में ही उनको तिब्बी इमदाद दी हुई, बच गए। और उनकी बीवी उनको छोड़कर, उनसे डाइवोर्स लेकर बरतानवी नेशनल है वो जाना चाहती है, क्योंकि उसको भी सुना है कैंसर है, तो वो जाना चाहती है बरतानिया, और बरतानिया उनको कबूल नहीं कर रहा उनकी बीवी को, कि जिस तरह आपने इंसानों के ख़िलाफ़ डिक्टेटरशिप आपके खामद ने की, इसलिए आप बरतानिया में ना आए। हालांकि बरतानवी नेशनल है, बरतानिया की है। तो बीवी भी छोड़ रही है, जहर, और देखें इक़्तिदार 50-54 साल बाप बेटे ने इक़्तिदार किया, और डंडे के ज़ोर पर शाम में अब जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं रशिया में। और हालांकि किस चीज़ की कमी है, कोई एक मुताद अंदाजे के मुताबिक बशार अल असद के पास $2.5 अरब है, $2.5 अरब जो उसने लुट लट के तो इकट्ठे किए होंगे। मगर अब बीवी छोड़ रही है, बीवी को भी कैंसर, खुद को इतलात आ रही है कि किसी ने जहर दे दिया, बमुश्किल जान बची, और रूस के अलावा कहीं बाहर जाने के काबिल नहीं रहा, मुल्क खंडर बना दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया अपनी डिक्टेटरशिप में। हज़ारों लोग जो हैं वो जेलों से निकले हैं 50-50 साल की जेलों के बाद। तो मैं सोच रहा था ये इक़्तिदार कितनी ज़ालिम चीज़ है। अपने यहाँ देख लो, असली ज़रदारी मैंने बात की कि ये वक्त है अल्लाह अल्लाह करने का। ज़िंदगी और मौत तो किसी का भी कोई, आज दादे जिंदा हैं, पोते फौत हो रहे हैं, तो अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे ज़रदारी साहब को, अल्लाह सारों को लंबी ज़िंदगी दे। मैं किसी की ज़िंदगी के बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये वक्त होता है आप सदर बन गए, आप पार्टी के हेड बन गए, आप 2 मरतबा की वज़ीर आज़म के खामद रहे, सिंध आपके पास है, बिलावल आप सियासत में आ गया है, आसफा को आपने खातून अव्वल बना दिया, मैंने बनवा दिया, तो अब आप अल्लाह अल्लाह करें। लेकिन ऐवान सदर अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतरीन जगह कोई मिल सकती है हम जैसे मुल्कों में। हज़ारों खिदमत गुजार ऐवान सदर में, कम धेलेदा भी नहीं, और कम की ये बस वहाँ बैठ के इलाज अपना करना, मालशें मुलशें ये वो, घोड़े शोड़े ज़मीनें, अपने बिजनेस, वहाँ बैठ के पार्टी चलाना, अपने यारों दोस्तों को फ़ोन करना, और ज़िंदगी पुरसकून गुजारना। बाद मुल्क में आग लगी हुई है, जहन्नम में जाए तो 25 करोड़ जिधर जाते हैं जाएँ, मौजें लगी। अब ये उम्र थी कि अल्लाह अल्लाह करते, कोई फलाई काम करते, मजाल है कोई फलाई काम ना। इसी तरह नवाज शरीफ साहब, भला
چھوڑیں پارٹی کو، نہ آپ بولا جاتا ہے آپ سے، نہ آپ سیاست اب ہو سکتی ہے، نہ آپ سیاست کرنے کے قابل رہے. عمران خان نے آپ کو کسی کو سیاست کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. اللہ اللہ کرے نہیں. شہباز شریف صاحب خیر سے 5 مرتبہ دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف 5 مرتبہ یہ رہے ہیں، 5 مرتبہ دونوں بھائی رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب. 5 مرتبہ دونوں بھائی وزیر اعظم پاکستان. دونوں بھائی 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، دونوں بھائی 5 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان. اور ایک کا بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک کی بیٹی اب وزیر اعلیٰ پنجاب. اور کیا چاہیے؟ لیکن لگے ہوئے خیر سے اور لگے رہے مگر فارغ ہو چکے عمران خان کی وجہ سے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ 2025 کا سال جو ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ سے عروج کا سال آپ دیکھ لیجئے ہوگا. جب یہ 2025 ختم ہو رہا ہوگا، اللہ آپ سب کو بھی زندگی دے اور اگر میں بھی زندہ ہوا تو ہم دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں بندے کے غلط اندازے بھی ہو سکتے ہیں، میرے بھی کئی اندازے غلط نکلے ہیں، آپ کے بھی زندگی میں اندازے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 2025 جب ختم ہوگا تو عمران خان باہر ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف ایک بیٹر پوزیشن میں ہوگی اور ہم ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. اور اس ملک نے اگر چلنا ہے تو سیاسی عدم استحکام ختم کرنا پڑے گا. اس ملک نے اگر آگے جانا ہے تو ہمیں نفرت اور تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا. اس ملک نے اگر آگے اس ملک کو چلانا ہے تو معیشت اور دہشت گردی پر کم از کم پوری قوم اور پوری جماعتوں کو اور ساری سیاست کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. اور اگر ہم نے اس ملک کی کوئی بہتری چاہنی ہے اور اس ملک کی اور قوم کی، تو ہمیں یہ لڑائیاں جو جھوٹی لڑائیاں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا اور ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا بات چیت کر کے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے ملک کے لیے بیٹھ کر. میں سوچ رہا تھا اگلے دن کہ اس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کیا بد نصیبی ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے نہ تو تاریخ سے کبھی کچھ سیکھا ہے اور نہ انہوں نے اپنے زوال سے کبھی کچھ سیکھا ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ. مثال کے طور پہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کو سب سے بڑا ہے ہائے ہماری مریم نواز اور ہماری فریال طاہر کو گرفتار کر لیا. اب بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی کتنی مریمیں انہوں نے گرفتار کی، بشرا سمیت، علیمہ خان سمیت، عظمیٰ خان سمیت، اور کتنی فریال طالبروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا. مسلم لیگ نون رو رہی تھی ہائے مریم نواز کے ہوٹل کا کمرے کا دروازہ توڑا گیا. کتنے انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے دروازے بیڈ روموں کے خواتین کے توڑے ہیں، کتنوں کے دوپٹے کھینچے کوئی اندازہ نہیں. مسلم لیگ نون رو رہی تھی اور پیپلز پارٹی کہ 2018 میں RTS بیٹھ گئی، 20-25 سیٹوں پہ گھپلا ہو. انہوں نے 2024 میں الیکشن ہی بٹھا دیا. مسلم لیگ نون سوچ رہی تھی، رو رہی تھی ہائے ہمارے تو رانا ثنا پہ جعلی مقدمہ بنایا، فلاں کو جعلی طور پہ اندر کی. انہوں نے ہزاروں جعلی مقدمے بنائے، ہزاروں لوگوں کو اندر کیا اور اسی طرح کیا کچھ نہیں کیا. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس سے انہوں نے ڈبل کیا. یہ میں کبھی پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ 2025 عمران خان کی واپسی کا سال ہے، پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کا سال ہے. دیکھتے جائیے کہ 2025 کیا کیا کرامات اور موجزے دکھاتا ہے. پاکستان زندہ باد.